بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و سامعین، جس طرح کہ آپ حضرات کو کل کی ویڈیو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آل پاک کے حوالے سے ہم آپ حضرات کو ایک دلائل کی صورت میں آپ حضرات تک یہ پیغام پہنچائیں گے۔ تو ان عظیم شخصیات میں سے آج کی پہلی شخصیت کا نام نامی اسم گرامی لخت جگر امام حسین بیمار کربلا سید العابدین امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے چند معروضات عرض کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، یہ باتیں یہ صرف محض قصہ کہانی پر مبنی نہیں ہوں گی، بلکہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے ہم جو بھی آپ حضرات کے سامنے بات بیان کی جائے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ اس حوالے سے آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے، ویڈیو کو پورا سماعت فرمایا کریں میرے بھائیوں۔ چند منٹ کی وہ ویڈیو ہوتی ہے، تو اس حوالے سے آج کے اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے آپ حضرات جو ہے وہ ہمارے بیان کو پورا سماعت فرمایا کریں اور کوشش کیا کریں اگر اللہ توفیق دے اس بیان کو، اس پیغام کو آپ آگے بھی شیئر کیا کریں۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، فرمایا کہ نیکی کی طرف بلانے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے شیئر کرنے سے، آپ کے بھیجنے سے، سینڈ کرنے سے اگر کوئی صاحب نیکی کا پیغام سماعت کر لیتا ہے، وہ اس صاحب کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور اتنا ثواب پھر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، ہماری کوشش ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں لوگ ایک اپنی طرف سے من گھڑت باتیں، من گھڑت واقعات، من گھڑت جو چیزیں گھڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں آپ حضرات کو دلائل کے میدان میں رہ کر، ایک دلیل کی دنیا میں رہ کر آپ حضرات تک یہ پیغام پہنچائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ سماعت فرمائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعتاً یہ جو بات کرتے ہیں یہ دلیل سے بات کرتے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری شخصیت ہیں جنہیں بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے شہزادے، نبی علیہ السلام کے پیارے نواسے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ آپ کا جو اسم گرامی ہے وہ علی ہے، علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ آپ امام حسین کے بیٹے ہیں، اور اس حسین کے بیٹے ہیں جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ویسے تو تقریباً 10-12 اقوال پیش کیے گئے ہیں آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے۔ وقت کے دامن میں اتنا گنجائش نہیں ہے کہ ان سارے اقوال کو پیش کیا جائے۔ اگر کسی صاحب کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے حوالے سے پوری حیات کو پڑھنے کا شوق ہو، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر مولانا مفتی اجاز بشیر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب لکھی ہے آپ کی سیرت طیبہ پر، جس کا نام ہے اعجاز سید المرسلین فی تذکرۃ زین العابدین المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے اندر انہوں نے بڑی مفصل گفتگو فرمائی ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو آپ کی جو ولادت باسعادت کی تاریخ انہوں نے ذکر کی ہے، ویسے انہوں نے تقریباً 10 سے 12 اقوال پیش کیے ہیں۔ اب چونکہ وقت کی اتنے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ تمام اقوال آپ کو پیش کر سکیں، جن دوستوں کو پڑھنے کا شوق ہو وہ اس کتاب کو خرید کر وہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ تفصیلی ان کے حیات طیبہ کے حوالے سے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان کی جو سن پیدائش ہے، ویسے تو مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو راجح قول ہے وہ 36 ہجری کا ہے، اور آپ کی جو ولادت ہے، جو جائے پیدائش ہے،
وہ مدینہ منورہ میں ہوئی یا پھر کوفہ میں، لیکن مدینہ منورہ میں زیادہ جو ہے وہ راجح قول ہے۔ اسی طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو آپ کی کنیت ہے، 5 کنیت جو ہیں وہ انہوں نے ذکر کی ہیں۔ ایک کنیت آپ کی ابو الحسن ہے، اور ایک کنیت آپ کی ابو الحسین ہے، ایک کنیت آپ کی عبداللہ، ایک کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے، اور ایک کنیت آپ کی ابو محمد ہے، اور ایک کنیت آپ کی ابو بکر ہے۔ آپ کے القابات کو بھی مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، تو ان القابات میں سے پہلا لقب آپ کا زین العابدین ہے۔ یہ جو ہم امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، آپ کا یہ نام نہیں ہے، یہ آپ کا لقب ہے۔ تو جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا نام قائد اعظم نہیں ہے بلکہ ان کا نام محمد علی ہے، تو اسی طرح آپ کا بھی اسم گرامی علی ہے بن امام حسین ہے۔ تو چونکہ آپ اتنے کثیر عبادت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت فرماتے تھے کہ آپ کی شخصیت پر آپ کا جو لقب ہے وہ غالب آ گیا۔ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ کو جو نام ہے محمد علی جناح ہے، تو آپ چونکہ بہت بڑے لیڈر تھے تو اس بنیاد پر ان کا نام جو ہے وہ قائد اعظم جو ہے وہ پڑ گیا، حالانکہ آپ کا نام نہیں ہے بلکہ ان کا نام محمد علی جناح ہے۔ اسی طرح جو امام زین العابدین علی بن حسین بن علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے، آپ کا نام امام زین العابدین نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا لقب ہے۔ تو پہلا لقب جو ہے وہ آپ کا زین العابدین ہے، اور دوسرا لقب جو ہے یہ دلائل کی صورت میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب چونکہ اتنا وقت نہیں ہے میں سارے دلائل آپ حضرات تک پہنچا سکوں، جن دوستوں کو پڑھنے کا شوق ہو وہ یہ کتاب جو ہے وہ زیارت فرما لیں، یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر تمام تر باتیں جو ہے وہ دلائل کے میدان میں رہ کر جو ہے وہ کی گئی ہیں۔ تو آپ کا ایک لقب ہے زین العابدین، دوسرا لقب آپ کا ہے سید العابدین، اور اس پر مختلف علماء کرام نے، مختلف علماء محدثین نے، علم کے سمندر لوگوں نے آپ کی یہ باتیں سارے لکھی ہوئی ہیں۔ تو میں صرف کوشش کرتا ہوں اختصار کے ساتھ آپ حضرات تک یہ باتیں پہنچاؤں۔ تو تیسرا لقب آپ کا ذو السفینات ہے۔ ذو السفینات کا آسان ترجمہ میں کر دوں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کثرت سجدہ کی وجہ سے جو محراب جو ہے وہ بن جاتا ہے، تو اس کو ذو السفینات کہتے ہیں، یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ اور اسی طرح آپ کا ایک اور لقب ہے امام سجاد۔ سجاد کہتے ہیں بہت زیادہ سجدے کرنے والے شخص کو، تو آپ چونکہ کثرت سجود کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات جو ہے وہ بہت زیادہ فرماتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو سجاد بھی کہا جاتا ہے، زین العابدین بھی لقب ہے۔ اسی طرح ایک اور لقب آپ کا بیمار کربلا بھی ہے۔ آپ کے القابہ دیکھیں، آپ کے زین العابدین بھی لقب ہے، آپ کا سید العابدین بھی لقب ہے، آپ کا سجاد بھی لقب ہے، اور اسی طرح آپ کا ایک اور لقب بیمار کربلا بھی ہے۔ تو سامعین محترم، آپ کے حوالے سے آپ کو عرض کروں کہ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ عبادت فرمائی۔ آپ کی جو اولاد پاک ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نام سماعت فرما لیں۔ آپ کے اولاد پاک میں حسین اصغر یعنی ابو عبداللہ، زید الشہید، عبداللہ الباہر، اور آپ کی اولاد میں ایک عمر بھی آپ کے شہزادے ہیں، اور ایک آپ کے محمد الباقر ابو جعفر، اور آگے آپ کی شہزادیوں میں ام الحسنی، حسنہ، ام موسیٰ، خدیجہ، زینب، عبدہ، فاطمہ، یہ آپ کے شہزادے شہزادیاں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھیں۔ اسی طرح آپ کے جو اساتذہ تھے جن سے آپ نے علمی مقام اپنا حاصل فرمایا، ان میں ویسے تو یہاں طویل فہرست ہے، تو وقت کے دامن میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے چند میں آپ کے اساتذہ مشائخ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک سب سے پہلے حسین بن علی المرتضیٰ، یعنی اپنے والد محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے اکتساب فیض کیا، اور اسی طرح حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو فقیہ الفقہاء، سید التابعین بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح
عبد الرحمن بن صخر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عظیم شان صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ نبی علیہ السلام کے چچا کے شہزادے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ مشہور صحابی ہیں، انصاری ہیں۔ اور اسی طرح انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکتساب فیض کیا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب ابو عبد الرحمن العدوی المدنی السعید صحابی، اور اسی طرح عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، اور اسی طرح عمر بن امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح فاطمہ بنت حسین بن علی بن ابی طالب، اسی طرح میمونہ بنت حارث، اور اسی طرح مسور بن مخرمہ بن نوفل ابو عبد الرحمن القرشی الزہری الصحابی، یہ وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں جن سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکتساب فیض کیا ہے۔ یہ میں نے شخصیات کا نام اس لیے بیان کیا ہے، آج کے اس پرفتن دور میں کچھ جو سجادہ نشین ہیں، جو پیران عظام ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پیر کا جو تعلق ہے وہ علم کی دنیا سے نہیں ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر ان شخصیات کا ذکر خیر پڑھیں سنیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اپنے وقت کے علمی لحاظ سے ہی کتنی بڑی عظیم شخصیت ہوا کرتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علمی لحاظ سے بہت بڑی شخصیت تھی۔ آپ ایک شہزادہ ہیں اور امام حسین کے لخت جگر ہیں۔ آپ معاذ اللہ جاہل نہیں تھے، بلکہ بہت بڑے اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور تقوی کے میدان میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سید التابعین کا لقب حاصل ہے، فقیہ الفقہاء کا لقب حاصل ہے، آپ افضل التابعین ہیں، آپ کا تابعین میں بہت بڑا نام ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں جب ایک شخص نے کہا کہ میں ایک فلاں صاحب سے ملا ہوں جو تقوی کے لحاظ سے بہت زیادہ مقام رکھتا ہے، تو آپ نے پھر فرمایا تھا، لگتا ہے کہ تو نے امام زین العابدین لخت جگر امام حسین جناب علی بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہیں کی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جو امام زین العابدین ہیں، میں نے اپنے دور میں، یہ کون بات کر رہے ہیں؟ حضرت سعید بن مسیب، جو خود افضل التابعین ہیں، جو خود سید الفقہاء ہیں، جو خود اس وقت کے بہت بڑے علمی لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ تو نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہیں کی، ان کی زیارت نہیں کی۔ فرمایا اگر تو نے دیکھا ہوتا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے تقوی والے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ پھر تو یہ بات نہ کرتا کہ اس شخص سے میں نے بڑا تقوی والا نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر افضل التابعین سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہو کہ اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑے تقوی والی شخصیت کون ہے، فرمایا کہ میں یہ کہوں گا اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے جن کو سب سے بڑا تقوی والا بنایا ہے وہ ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح میرے بھائیو، آپ کے جو حلیہ مبارک ہے، حلیہ مبارک کے حوالے سے کوئی مفصل ہمیں تاریخ نہیں ملی، لیکن اتنا ضرور لکھا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام غالباً ہشام بن عبد الملک تھا۔ یہ جب حجر اسود کی بوسے کی کوشش کر رہا تھا، بہت بڑا بھیڑ کی صورت میں اس نے جانے کی کوشش کی، تو لوگوں میں رش اتنا تھا کہ وہ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکا۔ لیکن کچھ دیر بعد یہ شہزادہ حسین لخت جگر امام حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تشریف لے جاتے ہیں، لوگوں نے آپ کا جب چہرہ انور دیکھا، اتنا خوبصورت چہرہ تھا، اتنا اللہ نے آپ کو حسن عطا فرمایا تھا۔ ظاہر ہے حسن جو ہے وہ جس کے گھر کی لونڈی ہو، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہوں اور نواسہ رسول کے بیٹے ہوں اور امام الانبیاء کے نواسے ہوں، تو ان کے حسن کے تو دوسری رہ نہیں دی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن میں کوئی کمی رکھی ہوگی۔
تو جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اتنے خوبصورت تھے آپ، اتنے خوبصورت تھے، وہ جو بہت بڑا ہزاروں کا وہ جو مجمع تھا کہ جس نے وقت کے ایک بادشاہ کو جو ہے وہ نہیں جانے دیا، مگر جب ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، حالانکہ لوگ آپ کی شخصیت سے واقف بھی نہیں تھے اور آپ کے نام سے لوگ اتنے واقف نہیں تھے، مگر آپ خوبصورت اتنے تھے کہ آپ کو دیکھ کے لوگوں نے راستہ بنایا اور آپ نے سکون سے جا کے حجر اسود کے بوسے کی سعادت حاصل کی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی گزری ہے وہ اتنی با کمال گزری ہے، با کردار گزری ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آج دل تو تھا کہ میں آپ کی شخصیت پہ بہت لمبی گفتگو کروں، لیکن چونکہ آج ہمارے دوستوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اتنا اسلامک جو باتیں ہیں وہ زیادہ سماعت کر سکیں، تو پھر اس وجہ سے ہم نے کوشش کی ہے کہ اختصار کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جا سکے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، اب بہت زیادہ سخی تھے، اتنا سخی تھے، چونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان سید ہو، آل رسول ہو اور وہ سخی نہ ہو۔ سید کا تو معنی ہی سخی ہے، تو ظاہر ہے کہ جس عظیم لوگوں کے گھروں سے جن کے در پر دنیا پلتی ہو تو وہ خود کیسے سخی نہیں ہو سکتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی عادت کریمہ تھی، آپ خفیہ طور پہ چھپ کر لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ چھپ کر آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سخاوت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے چچا زاد بھائی نے، آپ ان کی رات کی ہیلپ کرنے گئے، کافی عرصے سے ہیلپ فرما رہے تھے، رات کو اس نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ بھلا نہ کرے میرے اس کزن کا کہ جو میرے چچا زاد بھائی ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اس کو اچھا صلہ نہ دے کہ وہ میری ہیلپ نہیں کرتا، میرے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا۔ اب رات کو آپ ان کی ہیلپ فرمانے گئے ہوئے ہیں، اب اس کے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں اسی شخصیت کو بول رہا ہوں جو شخصیت میرے ساتھ ہیلپ کرتی ہیں، تعاون فرماتی ہیں۔ تو کہنے لگے اللہ اس کا بھلا نہ کرے، اللہ اس کو اچھا صلہ نہ دے کہ جو میرے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ آپ نے اس بات کو سنا اور خاموشی سے ہیلپ فرما کے، تعاون فرما کے واپس چل دیے۔ یہ نہیں کہا کہ یار یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جس طرح آج ہم ہیں، ہم زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں، صدقہ خیرات دے رہے ہوتے ہیں، تو ہم اتنا بڑی زبان استعمال کرتے ہیں، لگتا ہے کہ معاذ اللہ ہم احسان کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے اسلاف نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں تو بدلے میں یہ نہ کہو کہ بھی کاکا دعا کرنا، فرماتے ہیں اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ دعا کرنا، فرماتے پھر تو یہ بدلہ ہو جائے گا اس خیرات کا جو تم نے اللہ کی راہ میں دی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا اس کا بدلہ تم اللہ سے نہیں چاہتے، تم بندوں سے چاہتے ہو۔ تمہارے اسلاف نے یہاں تک لکھا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں دینے والے بنیں، ہم اللہ کی راہ پر قربان کرنے والے بنیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب اس کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو ساری خیرات کرنے والے، سارے تعاون فرمانے والے یہ خود امام زین العابدین تھے، تو بعد میں وہ رونے لگا اور آپ کی قبر پہ جا کر جو ہے وہ روتا رہا، اور اس کو بہت افسوس ہوا کہ مجھے یہ اس طرح کے کلمات نہیں کہنے چاہیے تھے کہ جس عظیم ہستی نے میرے ساتھ اتنا تعاون کیا میں نے یہ کلمات انہی کو کہے۔ اسی طرح آپ کی لونڈی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ آپ کو لونڈی وضو کروا رہی تھی، تو جو برتن تھا پانی کا وہ گرا آپ کے چہرہ انور پر لگا تو چہرہ انور زخمی ہو گیا۔ تو بعد میں لونڈی کو دیکھنے لگے تو وہ لونڈی وہ کہنے لگی کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ فرماتا ہے اللہ کے محبوب بندوں کی عادت یہ ہے وہ تو غصہ پی جانے والے ہیں، وہ تو معاف کر دینے والے ہیں، وہ تو درگزر سے کام لینے والے ہیں۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور اس کو معاف فرما دیا، صرف معاف بھی نہیں فرمایا بلکہ اس لونڈی کو آزاد بھی کر دیا۔ یہ وہ شخصیت ہے میرے بھائیوں کہ جنہوں نے پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں زندگیاں گزاری ہیں، اور آپ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی شخصیات کو بندہ پڑھتا ہے، سیرت کو پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میرے بھائیوں اسی طرح آپ کے حوالے سے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، تو جب نماز پڑھ رہے تھے دوران نماز آپ کے گھر کو آگ لگ جاتی ہے، تو لوگ دور سے آوازیں دیتے ہیں اے شہزاد رسول، اے جگر گوشہ امام حسین، اے حضور کے پیارے شہزادے، تمہارے گھر کو آگ لگ چکی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز ادا فرماتے رہے، نماز میں مگن رہے۔
جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا حضور ہم آپ کو توجہ دلاتے رہے آپ کی، تو آپ نے توجہ نہیں کی، گھر جلتا رہا۔ تو شہزادہ مصطفیٰ لخت جگر امام حسین، سید العابدین، زین العابدین، امام سجاد، امام علی بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھائیو مجھے تم توجہ دلاتے رہے ہوں گے، مگر میں تو نماز میں اتنا مگن تھا بارگاہ رب العزت میں، اور میری ساری توجہ کا مرکز وہ تو آخرت کی آگ تھی، اور تم مجھے دنیا کی آگ کی طرف توجہ دلاتے رہے۔ فرماتے ہیں میں آخرت کی آگ کی طرف اتنا مگن تھا، مجھے تو دنیا کی آگ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا وہ لوگ تھے، ہم کہاں کیسی نمازیں پڑھتے ہیں، بس ٹکرے مار کے آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی میں بڑا نمازی ہوں۔ ایسا نہیں ہے، یہ وہ شخصیت تھی کہ جن کا ایک ایک سجدہ، وہ شیخ سعدی نے فرمایا تھا سجدہ کوزہ زمین لرزیدہ است بر مرادش مہرما گردیدہ است۔ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جب زمین پر سجدہ ریز ہوتے تھے تو ان کی جو ہے وہ سجدوں کی جو ہے وہ پیشانیوں سے جناب زمین بھی ایسے خوش ہو جایا کرتی تھی کہ جناب کیا بات ہے ان لوگوں کی۔ تو اس حوالے سے میرے بھائی اسی طرح آپ کے حوالے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے مبارک پشت پر، مبارک پیٹھ پر جب وہ سارے نشانات تھے، جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا شہزادہ، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتنے یہ نشانات کہاں سے آئے ہیں، تو پھر کافی لوگ جمع ہو کر کہتے تھے کہ لگتا ہے یہ آج وہ شخصیت دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں جو آدھی رات کو اٹھ کر ہمارے گھروں میں تعاون کرتے تھے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شہزادہ حسین کتنا بڑا سخی ہے۔ میرے بھائیوں باتیں بہت زیادہ ہیں، جن دوستوں کو ایک شوق ہو شہزادہ مصطفیٰ کے، شہزادہ حسین کے پڑھنے کا، تو یہ میں نے کتاب پھر زیارت کروا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے جس کا نام ہے اعجاز سید المرسلین فی تذکرۃ زین العابدین المعروف سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ بہت زبردست کتاب لکھی ہے، یہ بہت بڑے زبردست رائٹر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ آخر میں آپ کی شخصیت کے حوالے سے چند اشعار سماعت فرما لیں۔ صبر کا ایک استعارہ بھی ہیں زین العابدین، ایک تحمل کا ستارہ بھی ہیں زین العابدین، ظلم و استبداد ساری عمر وہ سہتے رہے، صبر کا روشن ستارہ بھی ہیں زین العابدین، مصطفیٰ زہرا علی حسنین کے پیارے ہیں وہ، رحمت حق کا نظارہ بھی ہیں زین العابدین، ہیں علی المرتضیٰ کی ذات کا ایک آئینہ، ہر دکھی دل کا سہارا بھی ہیں زین العابدین، علم و تقوی میں مثالی آپ بھی بن کر رہے، نور حق سے آشکارا بھی ہیں زین العابدین، ساری مستورات اہل بیت یہ کہنے لگیں، ساری مستورات اہل بیت یہ کہنے لگیں، بعد رب اپنا سہارا بھی ہیں زین العابدین، جہل کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے روشنی کا تیز دھارا بھی ہیں زین العابدین، اہل حق میں وہ باریشم کی طرح بن کر رہے، اہل حق میں وہ باریشم کی طرح بن کر رہے، دشمنوں میں سنگ خارا بھی ہیں زین العابدین، رب عالم کی مدد کو بانٹنے والے وہ ہیں، بے سہاروں کا سہارا بھی ہیں زین العابدین، آمران وقت کو للکارتے وہ بھی رہے، ماہی جمشید ادارا بھی ہیں زین العابدین، حب اہل بیت طاہر موجزن رگ رگ میں ہے، ہاں دھڑکتا دل ہمارا بھی ہے اے زین العابدین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عظیم شہزادے کی عبادتوں کا صدقہ، آپ کے سجدوں کا صدقہ، اللہ ہمیں بھی سجدوں کی لذت نصیب فرمائے، اور آپ کے اللہ تعالیٰ عبادت کے صدقے سے اللہ ہمیں بھی خشوع و خضوع والی نمازیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔